السلام علیکم جی۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر بلکہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے مختلف مقامات کے اوپر 5 حملے ہوئے۔ سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ پسنی اور گوادر کے درمیان میں ہوا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیاں تباہ کی گئیں اور ان کے اندر سوار 14 جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے وائٹل اٹیک جس کو کہا جائے وہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر ہوتا ہے۔ میاں والی ایئر بیس کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹر ہے اور یہاں پہ بچے جو ہوتے ہیں ہمارے جو فلائنگ سیکھ رہے ہیں یا جو ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یوں جس نے بھی یہ ٹارگٹ کیا وہ اس لیے بھی تھا کہ یہاں پہ ہیومن کیجویلٹیز زیادہ ہوں گی۔ اچھا، پھر یہاں پہ جو ہیں وہ جدید طیارے تو ہوتے ہیں لیکن پرانے طیارے بھی ہوتے ہیں جو صرف ٹریننگ کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ میرے خیال ایف پی طیارے کہلاتے ہیں وہ۔ ہاں، ایف پی طیارے جو ہیں وہ ہم نے چائنا سے لیے ہوئے ہیں تھے اور یہ ہم اس کو نکال رہے ہیں جب سے، بلکہ نکال چکے ہیں، فیز آؤٹ کر چکے ہیں اپنی آپریشنل کیپیسٹی میں سے، کیونکہ ہمارے پاس جے ایف تھنڈر کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے طیاروں کی وہ ہماری ایئر فورس کو مل چکی ہے، تو وہ ہم اس کو کر چکے تھے۔ وہ وہاں پہ سائڈ پہ پھر کھڑے کر دیے جاتے ہیں کسی اچھے وقت کے لیے، یا ان کے پرزے نکال کے کہیں پہ اور استعمال کر لیں، ان کے سسٹمز نکال کے۔ تو ان میں سے ان کھڑے ہوئے طیاروں میں سے 3 کو نقصان پہنچا ہے، جزوی ظاہر تیاری ہے، لیکن وہاں پہ ایک جو وہ طیارہ ہوتا ہے نا جو ٹینک جو ہوا میں جا کے ری فلنگ کر کے آتا ہے، لیکن سیبر سے تو نہیں ری فلنگ ہوتی ہوگی۔ خبروں میں یہی بتایا گیا سیبر جو ہوتا ہے اس کے اندر تو ہمارا یہ جو ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے نا، جو ہوا میں فلائی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ریڈارز لگے ہوتے ہیں اور ریڈار دشمن کے علاقے تک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہواؤں پہ بھی اور زمین پہ بھی، اور اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے سسٹمز کو بھی آپریشنل کر دیتے ہیں، جس سے دشمن کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا کے ساتھ جو آخری شو ڈاؤن ہوا تھا اس میں ابھی نندن صاحب جو اپنے کنٹرول ٹاور سے مخاطب تھے اور کنٹرول ٹاور ان کو نہیں سن پا رہا تھا، اور کنٹرول ٹاور پہ بیٹھی خاتون جو چیخ رہی تھی اس کو ابھی نندن صاحب نہیں سن پا رہے تھے، اور نتیجے کے اندر ابھی نندن صاحب نے اپنی طرف سے بڑی واردات ڈالتے ہوئے بڑی لو فلائنگ کے اوپر جا کے انہوں نے جیسے ہی وہ سر نکالا اوپر تے اگے فلائٹ لیفٹیننٹ سی میرا خیال پائلٹ سی بال صدیقی صاحب نے تھپڑ مارے منہ تے اور جاندہ پہ الٹ کے ابھینندن۔ تو ابھینندن صاحب جو تھے ان کے ساتھ یہ ہینڈ کیا تھا، تو وہ والے ہمارے پاس سیبر طیارے ہیں، لیکن ابھی بھی شاید ہم نہیں ابھی نئے نہیں آئے۔ ابھی جو ہم نے ای سیریز کے طیارہ لیا ہے اس کام کے لیے، میرا خیال ہے برازیل سے لیا ہے، برازیل کی کمپنی ہے ایمبرر جو طیارہ لیا ہے اس کے اندر ابھی ہم وہ سارے اپنے سسٹمز فٹ کروانے کے لیے ہم نے کہیں بھیجا ہوا ہے، تو وہ پھر ہو سکتا ہے پھر سیبر والے طیارے، تو سیبر کو بھی ہٹ کیا۔ یہ اورین جو طیارے تھے نا جو کہ ایک بھارت نے براہ راست حملہ کر کے میزائل مار کے تباہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یہ بدین ٹھٹھا کے سائیڈ کے اوپر، اور 2 جو تھے وہ مہران ایئر بیس حملے کے اندر جو تھے وہ تباہ کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ جتنے بھی اس طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں، حیرت کی بات ہے، آپ نے ذرا نوٹ رکھنا ہے، وہ ان طیاروں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بھئی وہاں پہ 70 طیارے کھڑے ہوئے ہیں، ایف پیز جو ہیں، آپ نے 3 کو تباہ کیا، آپ 6 کو کر لیں، چلیں آپ 12 کو کر لیں، چن کے کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ طیارے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے کوئی خاص ٹارگٹ دے کے بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کمیونیکیشن والا طیارہ جو ہوتا ہے، چونکہ اس میں سسٹمز بڑے قیمتی لگے ہوتے ہیں، تو آج کل ہمارے پاس یہ قیمتی سسٹم جو ہیں وہ چین ہمارا بھائی ہے، ان کی طرف سے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے سسٹمز ہم لے رہے ہیں، ظاہر پوری دنیا نے تو ہمیں دینے نہیں ہیں۔ ایک لے دے کے لیونارڈو ہے اٹلی کا، وہ ہمیں کوئی ریڈار شڈار دے دیتا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے تحت، اور ہم اپنے طیاروں میں فٹ کر لیتے ہیں۔ ویسے بائی دا وے اٹلی جو ہے وہ ریڈار بنانوں میں دنیا کا ٹاپ کا شمار ہوتا ہے، تو ٹاپ کے ممالک میں اس کا آتا ہے۔
آئفا ریڈار اور فلانا ریڈار اور ٹمکانا ریڈار اٹالین بنا کے ہی امریکن کو ہی سپلائی کرتے ہیں. انہوں نے اس کے اندر ایک تخصیص جنریٹ کر لی نا اپنی. تو وہ والے سسٹم جو ہیں ہم اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا. یہ وہی ہے جہاں پہ 9 مئی والے دن بھی حملہ ہوا تھا اور دھکا دے کے دیوار گرا کے اندر گھس گئے تھے، اور اندر گھس کے انہوں نے اس وقت بھی سنا ہے کہ کچھ طیاروں کو ڈیمیج کیا تھا جس کا اعتراف نہیں کیا گیا. یہ 3 طیاروں کے ڈیمیج کرنے کا اعتراف کر لیا گیا، اور 9 حملہ آور جو ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا گیا. لیکن یہ ابھی تک ISPR نے بتانے سے اعتراض کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی اس سائڈ کی کیجویلٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کو اس طرح کی موت مارا گیا ہے تو اس کی کاسٹ بھی تو کوئی ادا کی گئی ہوگی. بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں 3 نہیں 5 حملے ہوئے تھے. 2 ایک جو تھا وہ خود کش حملہ آور، اس کی جیکٹ پھٹ گئی یا پھاڑ دی گئی، تو وہ کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی چلا گیا یہاں سے، اور ایک اور ہوا ہے. اب بہت سارے عقل مند لوگ جو ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق ان حملوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ملا یعقوب مجاہد نے کل ایک بیان دیا تھا اور جس کی ہم نے سرزنش سرزنش کی تھی، اور اس کے اوپر ایک ولاگ بھی کیا تھا ہم نے. آپ وہ ہمارا ولاگ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور وہ ولاگ اپلوڈ ہوئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ یہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے اور ہو گئے. اچھا، ظاہر ہے پھر نیچے ہمسایہ ملک سے آ کے لوگ جو ہے نا وہ پھر تانے شانے مارتے ہیں نا، تو بندہ پڑھتا تو ہے، دیکھتے تو ہیں ہم. تو وہ ہو گیا جی. لیکن کچھ لوگ اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، اس طرح کے حملے یہ نہیں ہوتے کہ ادھر سے اٹیک ہوا تو ادھر سے یہ ہوا. یہ جو گوادر اور پسنی کے درمیان جو اٹیک ہوا ہے، یہ کئی مہینوں کی ریکی ہوگی، کئی ماہ کی ریکی ہوتی ہے. یا پھر آپ یہ بات تسلیم کریں کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر کی جو اس طرح کی جو مووز ہوتی ہیں ان کا کچھ شیڈیول لیک کر دیتے ہیں کسی کو، جو کہ میں بات ماننے کو تیار نہیں. تو پھر یہ والی جو ہے یہ ریکی کی ہوگی انہوں نے. اس کے لیے پھر ٹیمز ہوتی ہیں، ایک نگرانی کے لیے ٹیم ہوتی ہے، ایک پہلی ٹیم ہوتی ہے، ایک دوسری ٹیم ہوتی ہے. نگرانی والی ٹیم کے سربراہ کے علاوہ انہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا اس ٹیم کے اندر بھی کہ اس منصب، اس کام کے لیے، اس اسائنمنٹ کے لیے کتنے لوگ اور کتنی ٹیمیں آئی ہیں. پہلی ٹیم کو دوسری کا نہیں پتہ ہوتا، دوسری کو پہلی کا نہیں پتہ ہوتا، اور دونوں کو تیسری کا نہیں پتہ ہوتا جو ان دونوں کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے. ایک ٹیم ناکام ہوتی ہے تو دوسری نے جانا ہوتا ہے، دوسری نے اٹیک کر دینا ہوتا ہے تاکہ ناکامی کے امکانات جو ہیں وہ کم رہ جائیں. اچھا، اس لیے یہ بات جو ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے. یہ بات خارج از امکان ہے کہ ادھروں ملا یعقوب صاحب نے کہا اور ادھر سے حملہ ہو گیا، کیونکہ یہ ویل ریسرچڈ، ویل ریہرسڈ حملہ ہے. اسی طرح کے باقی حملہ جات ہیں. ظاہر ہے کسی نے نقشے بنا کے ان لوگوں کو اس بات کی تربیت دی ہوگی کہ وہ میاں والی ایئر بیس کے اندر کیسے داخل ہوں گے، کہاں سے داخل ہوں گے، اور پھر داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے. پھر ان میں سے کچھ لوگوں کی یہ بھی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ فلاں جگہ پہ جا کے خود کو پھوڑ لے گا، اور وہ خود کچھ جس سے وہاں پہ تباہی ہوگی، اور اس تباہی کے نتیجے کے اندر فلانا یہ کرے گا. یہ سارے اس کی باقاعدہ ریہرسلز کروائی جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں آ جاتا. ایک تو یہ بات ہو گئی. سمبولیکلی اس کو میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور میں ابھی PTV کے پروگرام میں بھی یہی بات کہہ کے آیا ہوں، میں یہ عرض کیا کہ سمبولیکلی اگر آپ یہ دیکھیں، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹھیک ہے، اور گوادر، ٹھیک، یہ سارے ایک روٹ پہ واقع ہیں. روٹ کون سا ہے؟ وہ روٹ یہ ہے، نواز شریف کی گورنمنٹ کے آخری دن تھے، بلکہ نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور چائنیز اس بات کے اوپر مصر تھے کہ ہم نے ایک دفعہ سمبولیکلی ایک کارواں گزارنا ہے کنٹینرز کا، جو چائنا سے چلے گا اور زمینی رستے سے چلتا ہوا
اپنا خنجراب کے راستے پاکستان داخل ہوگا، خنجراب سے گلگت آئے گا، گلگت سے جناب وہ پھر ایبٹ آباد پہنچے گا، ایبٹ آباد سے پھر اسلام آباد پنڈی کے پاس سے گزرتا ہوا میاں والی، چکوال میاں والی، اس راستے سے ہوتا ہوا کوئٹہ جائے گا، ڈیرہ اسماعیل خان، یوب، کوئٹہ، یوب یا سبی کے راستے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے پھر جو ہے وہ سیدھا ادھر آئے گا، گوادر آئے گا۔ یہ ایک کاروان آیا تھا جس کے اندر درجنوں کے قریب جو تھے وہ کنٹینرز تھے، اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں تو اس وقت سمبولیکلی 8 سے 10 کنٹینر لاہور سے بھی چلے تھے، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ سے چل کے، اور انہوں نے اس کاروان کو جوائن کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، تو وہ کنیکٹیوٹی کو سمبلائز کیا جا رہا تھا۔ تو اب وہ جو عناصر ہیں جن کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر سی پیک کو روکنے والے واپس نہیں آ رہے یا واپس نہیں لائے جا رہے، اور سی پیک جو ہے اس کے تحت جو موومنٹ ہے وہ بحال ہونی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ اپنے وجود کا احساس دلا رہے، یہ میرا خیال ہے۔ اور اس وجود کا خیال دلاتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے پوٹینشل انویسٹر کو یہ پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان جس روٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے دعوتیں دے رہا ہے، وہ روٹ سرے سے غیر محفوظ ہے۔ آپ کیا چیز خریدنے جا رہے ہیں، آپ کیا سودا خریدنے جا رہے ہیں، اس کی تو مبلغ یہ اوقات ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ لوگ اگر میاں والی میں داخل ہو کے کچھ ایسٹس کے اوپر قبضہ کر لیتے، میاں والی ایئر بیس پہ داخل ہو کے کچھ حساس ایسٹس کے اوپر قبضہ کر لیتے، تو نتیجے کے طور پہ ایک اور پیغام جانا تھا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اثاثے محفوظ نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ طیاروں میں سے 2 طیارے ہیں، معراج 5 ہے میرا خیال ہمارے پاس، یا معراج 5 اور GF تھنڈر، یہ 2 طیارے ہیں جو نیوکلیر آرسنل کیری کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے، میرا ہنچ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں طیارے اس وقت جو تھے وہ میاں والی بیس کے اوپر اسٹیشن نہیں۔ بہرحال کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ GF تھنڈر کے کچھ ایک آدھ وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جی، ٹکڑی کہتے ہیں اس کو، نہیں، اسکواڈرن جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فی الوقت نہیں تھے۔ اور یہ معراج وغیرہ جو ہیں یہ یا کراچی میں ہوتے ہیں یا سرگودا میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر۔ تو اسی طرح GF تھنڈر کو ہم زیادہ سب سے پہلے ہم نے سکردو کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس طرح کی جگہوں کے اوپر جہاں پہ کہ ریچ ذرا زیادہ ہو۔ بہرحال ایک پیغام یہ بھی ہو سکتا ہے ان حملہ کرنے والوں کا، اور تھا سمبولیکلی، میری یہ رائے ہے۔ لیکن یہ ایک دم ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، جس بندے نے بھی اس کو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یا کیا ہے، اس نے ایک ہی حلے کے اندر کئی فائدے اٹھائے ہیں۔ آج میرے 3-4 لوگوں سے انٹریکشن ہوا تو سب کے سب جو تھے وہ ان حملوں کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس موقع کے اوپر جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو حافظ صاحب نے افغانیوں کے ساتھ پنگا لینے کی جو جسارت کی ہے یا جو غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ جو کیمپین چلائی گئی تھی اور وہ جو لوگوں کو اسی طرح اثر انداز ہوا جاتا ہے نا اذہان کے اوپر، کہ آپ لوگوں کی رائے بدل کے رکھ دیتے ہیں کہ اس وقت جناب وہ تصویریں لگا کے اور تصویریں دکھا کے اور ہیومن رائٹس سب کچھ یاد آ گیا۔ یہاں پہ ہیومن رائٹس کسی کو یاد نہیں آتا۔ یہ جو 14 لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کا بھی تو کوئی ہیومن رائٹس ہوگا نا بھائی۔ ٹھیک ہے، ہم بلوچ مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ جو پنجاب سے گئے ہوئے مزدوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس پہ بھی تو آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے نا۔ ہم آپ کے مسنگ پرسن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر قتل ہونے والے پنجابیوں کے لیے کوئی ایک بھی یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ منہ سے کچھ پھٹا ہو
تو مجھے ضرور بتائیے گا. یہ بلوچ کوئی بھی ایک نام نہاد بلوچ جو ہے وہ کچھ بھونکا ہو اس موضوع کے اوپر کوئی ایک لفظ کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جی، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، تو خاکسار کی خدمت میں ضرور عرض کیا جائے یہ کسی فوجی یونٹ کا حصہ نہیں تھے، یہ مزدوری کرنے گئے تھے، زیادہ سے زیادہ نائی تھے بیچارے، موچی، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے مستری تھے، کیونکہ بلوچوں نے کام تو کرنا نہیں ہے، وہ تو کام نہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہیں نا. انہوں نے ڈکیتی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، مانگ کے کھا لینا ہے، بھیک مانگ لینی ہے، سردار کے ڈیرے پہ جا کے جو کچھ پکا ہوگا وہ مانگ لینا ہے اور باقی جیب میں ڈال کے لے آنا، کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور جب کام کرنے اس طرح کے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور راجن پور سے لوگ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اور وہاں پہ کانسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے بھی ڈیرہ غازی خان سے بندے جا رہے ہیں، یا تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ وہاں پہ کلچر کیا ہے. لیکن چلیے بندہ کوئی پھوٹ ہی دیتا ہے منہ سے. 30 سال پروفیسر کوئٹہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے اور 30 سال کے بعد جو ہے وہ ایک دن اس کو اس کے طلباء جو ہوتے ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر اس کی لاش کے ٹکڑے کرتے ہیں. کتنا گناہ کیا ہوگا اس خاتون نے، یا کتنا کا جرم کیا تھا. علم بانٹنے گئی تھی نا، لیکن اس کی مذمت کی توفیق نہیں ہوگی، کسی کے منہ کے اندر چھالے نہیں پڑیں گے. یہ جتنا بھی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے چیف منسٹر جو رہا ہے ترقی پسند، اس کے منہ میں بھی چھالے نہیں پڑیں گے کہ وہ اس پروفیسر کے لیے کوئی ایک اظہار کر دے. تو یہ ہے اپنی جگہ کے اوپر. وہ تو نازل ہی اس کائنات کے اندر ویلے رہنے اور لوگوں کو گالیاں بکنے اور ان میں کیڑے نکالنے کے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کی بہترین مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بہاولپور کے اندر جا کے وہ نہر دیکھ لیجئے. اس سائیڈ کے اندر وہ وہاں کے پرانے باشندے ہیں، اس سائیڈ کے نہر کی اس سائیڈ کے اندر جو نئے باشندے ہیں جنہوں نے اس طرح کے صحرا کو بدل دیا ہے اس میں، اور اس طرف والے ویسے کے ویسے ہی عباسیہ نہر. تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن نئے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کو اس طرح کرنا یہ زیادتی والی بات ہے. تو بہرحال جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے مقاصد وہ حاصل کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. ویڈیو لمبی ہوگی، ہم آپ کو اگلے ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.